کانوں میں آوازیں آتی رہتی ہیں اور بتا رہی تھی کہ سر پر چوٹ بھی لگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم حکیم صاحب، میں جی کون اور کہاں سے؟ جی شفیلڈ سے بول رہی ہوں، شازیہ حسین میرا نام ہے جی۔ میں آپ کا پروگرام ریگولرلی دیکھتی رہتی ہوں، بہت ہی معلوماتی پروگرام ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی، آپ دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اچھا ضرور انشاءاللہ۔ شیفیلڈ سے میری بہن عمر کتنی ہے اور وزن کتنا ہے؟ 57 ہے۔ اچھا، اور وزن کتنا ہے؟ جی وزن 10 سٹون ہے تقریباً۔ 10 سٹون ہے۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے، میرے کانوں میں آواز آتی رہتی ہے ساں ساں کی، جس طرح کوئی مشین نہیں لگی ہوئی، اس طرح صبح کے ٹائم بہت ہی زیادہ آتی ہے۔ میں ڈاکٹر سے چیک کرایا ہے، انہوں نے ہاسپٹل کے لیے بھیجا ہوا ہے، جیسے ایئرنگ اگر کوئی پرابلم ہے یا اس وجہ سے چیک کریں گے۔ اچھا، دونوں کانوں میں پرابلم ہے یا ایک کان میں پرابلم ہے؟ جی دونوں کانوں میں آواز آتی ہے۔ دونوں کانوں میں آواز ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کتنا عرصے سے آ رہی ہے؟ جی میں کافی مہینے ہو گئے ہیں، پہلے میں نے نوٹس نہیں دیا، میں نے سوچا کوئی ہو سکتا ہے براڈ بینڈ کی وجہ سے میں مجھے آواز آ رہی ہو، پھر بعد میں نے بیٹے سے بولا ہے، بیٹے نے کہا ہے امی آپ کے کانوں میں ہے کچھ۔ پھر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کبھی آپ کو کان پر یا سر پہ کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ بچپن میں لگی ہو، کبھی کوئی لگی ہو سر پر؟ جی جی سر پر لگی تھی، بہت عرصہ ہوا ہے۔ ہاں، سخت قسم کی چوٹ لگی تھی؟ جی ہاں۔ اچھا دوسری بات یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو خاص طور پر آپ کو فلو کی شکایت تو نہیں ہوتی ہے؟ نہیں۔ آپ کا ناک بہتا ہے نہیں بہتا؟ جس وقت پہلے تو بہتا، اس سال تو نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو بلغم کی شکایت ہوتی ہے؟ جی ہاں کبھی کبھی ہوتی ہے۔ اصل کیا ہے کہ یہ میں اس کے لیے بتاتا ہوں، یہ کیا ہے، ریشہ وغیرہ اگر دماغ میں رک جائے نا تو اس کی وجہ سے یہ دماغ بھاری، کان سن اور کانوں میں سانسا کی آواز، اور میں اس پر انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ میرا یہ ریشہ نہیں چلا اس سال، جو اینس کام نہیں ہوا۔ جی یہ دماغ اگر یہ اس میں ریشہ باہر نہ آئے نا تو یہ کیفیت بھی ہوتی ہے، اور دوسرا آپ کے اوپر آپ کے سر پر چوٹ بھی لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں، پروگرام دیکھیں انشاءاللہ۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ شازیہ بہن شفیل سے، اور 57 کی عمر ہے اور 10 kg ان کا وزن ہے۔ کانوں میں آوازیں آتی رہتی ہیں اور بتا رہی تھی کہ سر پر چوٹ بھی لگی ہے اور بلغم بھی نہیں آتا، یعنی کہ ظاہری بات ہے دماغ کے اندر جب بلغم رک جائے تو اندر جو ہے یہ رطوبت خشک ہو جاتی ہے۔ جب رطوبت اندرونی طور پر خشک ہو جاتی ہے تو کانوں میں سانسا کی آواز بھی آتی رہتی ہے اور کان بند رہتے ہیں، دماغ سن رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بے چینی رہتی ہے۔ جب انسان کا دماغ اور یہ سر کا حصہ یہ کانیں سن رہے ہیں نا تو انسان ایسے بولتے ہیں، جب ہمارے لوگ جو ہمارے پاس ایک مریض آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ ڈور پور رہتا ہے، یعنی کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی بات بھی کر رہا ہے تو اس کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ زور زور سے بولتے بھی ہیں تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو مریض ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کانوں میں آوازیں آتی رہتی ہیں۔ ایک کام تو آپ یہ کریں کہ میری بہن صبح کے وقت میں اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو شہد اور کلونجی کا تیل اور ادرک کا جوس، یہ ادرک کا جوس 1 چمچ لے لیں، کلونجی کا تیل 1 چمچ لے لیں، اور اسی طریقے سے آپ شہد 1 چمچ لے لیں۔ یہ تینوں کو صبح کے وقت میں استعمال کریں اور رات کے وقت میں استعمال کریں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو صرف اور صرف شہد، شوگر ہے تو پھر کلونجی کا تیل اور ادرک کا جوس استعمال کریں۔ ایک کام تو یہ کریں آپ۔ دوسرا کام یہ کریں، کلونجی کا اور اچھے والا تیل لے لیں اور اس کو کانوں میں ایک ایک کر کے ڈراپ کانوں میں ڈالیں، یہ بہت مفید ہے۔ اسی طریقے سے یہ ناک میں بھی ڈالیں، ناک میں بھی ڈالیں تاکہ
تاکہ آپ کے جو دماغ کی نسیں ہیں وہ رطوبت ان کے اندر جو خشک ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس کا اخراج ہو جائے. تو یہ 2 کام کریں. اور تیسرا کام یہ کریں جو آپ کے سر پہ چوٹ لگی ہوئی اپنے سر کا مساج کروائیں. سر کا مساج بہت ضروری ہے. بیٹے ہیں بیٹی ہیں ان سے کہیں کہ میرے سر کا مساج کرو. سر کے مساج کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تل کا تیل, کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل, ان تینوں تیلوں کو ہم وزن لے لیں, ہلکا نیم گرم کریں اور اس کو سر پر سے اس کا مساج کروائیں. رات کو مساج کر کے سر کو لپیٹ کر پھر سو جائیں. ایسا نہ ہو کہ سر کا مساج کریں اور کھلے پھر بال کھلے چھوڑ دیں اور تو ہوا لگے اور زیادہ بیمار ہو جائیں گی. تو اس بات کا خیال کریں. اور جب بھی باہر جائیں تو گرم اپنے سر کو ہمیشہ گرم رکھیں, اپنے کانوں کو ہمیشہ ڈھک کر رکھیں. باہر سردی ہے تو آپ کو اور زیادہ تکلیف نہ ہو, تو اس بات کا خیال کریں.